رات کو جب سونے لگیں تو اس وقت ایک صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس صورت مبارکہ کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیا جائے یا عشاء کے بعد، نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرے گی، اس کی سفارش کرے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری صورتیں اور اذکار اور دعائیں بتائی ہیں کہ رات کو سوتے وقت انسان اگر وہ پڑھ لے تو اسے ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو رات کو سوتے وقت ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ ابھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جس صورت کا ذکر ہے تو وہ صورت سورۃ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اس مجھے پڑھنے والے شخص کو جہنم سے بچا دے یا مجھے قرآن مجید سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الملک کو قرآن مجید سے نہیں نکالیں گے بلکہ اس کی سفارش سے اس شخص کو جہنم سے نکال دیں گے جو سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا۔ تو سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر لی جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر نہیں کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لی جائے۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی کئی ساری صورتیں اور کئی سارے وظائف کا ذکر ہے کہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر ختم تک، یہ 2 آیتیں بھی پڑھ کر جو شخص سو جائے، اور اسی طرح سورۃ الحشر کا آخری رکوع اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور چاروں کل آیت الکرسی 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ چاروں کل، ان کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے انسان اپنے پورے جسم پر پھیر لے، 3 مرتبہ یہ عمل کرے تو اس شخص کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی پوری رات حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو رات سے لے کر صبح تک شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کوئی موذی چیز، کوئی نقصان دہ چیز اس شخص کے قریب نہیں آ سکتی، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن کے شر سے بھی یہ شخص محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا بھی معمول بنا لیا جائے، اور اس کے علاوہ سونے کی جو دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اس کو بھی پڑھ لیا جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔